بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ اللہ کریم میری مدد فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے پوتر پاک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل ذکر کرنے والے علماء کل انشاءاللہ تشریف لائیں گے، جو تفصیل کے ساتھ پیغام پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے چاہا کہ اس سعادت سے میں بھی کچھ فیض پاؤں۔ جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نزول رحمت کا بہترین موقع وہی ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے دوستوں کا ذکر ہو۔ پہلا مسئلہ کہ بیت پاک سے محبت کرنا یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ مکی زندگی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اب تجارت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا۔ بعض توکل علی اللہ، آدمی کی ضرورتیں تو ہوتی ہیں، اب مصروفیت بڑھ گئی۔ انصار جو انصار ہی نہیں تھے جہاں میں سار کی تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمارا باغات ہے، کھیتی باڑی ہے، ہماری ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ حضور کی خدمت میں ہم بھی کوئی نذرانہ پیش کریں۔ چنانچہ انہوں نے کچھ زیورات جمع کیے، کچھ نقدی جمع کی، درہم دینار، اور وہ سارے اکٹھے ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر آ کر پیش کیا۔ حضور آپ کے پاس وفد آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آپ کی گھر کی بھی ضروریات ہے، تو یہ ہم حقیر سے نذرانہ ہے، قبول فرمائیے۔ فوراً جبریل امین آ گئے، منع کر دیا، منع کر دیا۔ کون سی آیت آئی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں جو تبلیغ کرتا ہوں دین تم تک پہنچاتا ہوں، میں اس قدر سے
سے کسی قسم کا اجر کا تقاضا نہیں کرتا، ایک تقاضا ہے میرے کرامت داروں سے محبت کیا کرتا۔ ملا علی قاری حنفی ہے، شارح حدیث ہے، صرف شارح حدیث نہیں، آپ اس کے علاوہ بڑی ترین تصانیف ہے اور علماء کا ان پر بڑا اعتماد ہے، مستند ہے ان کا قول۔ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی 8 جلدوں میں، نام اس کا بے وقار، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا سنائیے کرامت دار آپ کے کون سے ہیں جن کے ساتھ محبت کرنا امت کے لیے واجب ہے؟ حضور نے فرمایا علی خاتون جنت ہے۔ میں نے عمل نام نہیں دیا ادب کی وجہ سے، یہ ادب میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے مرشد کریم سے سیکھا۔ آپ خاتون جنت کا اسم مبارک نہیں لیا کرتے تھے ادب کی وجہ سے، یعنی اللہ کے ولی کی نظر میں خاتون جنت کا اتنا بلند مقام ہے کہ پردہ، عصمت، طہارت، شرافت ختم ہے، اور ہمارے زبان اور ہمارے دہان اس قابل نہیں کہ اس پر اس میں پاک آئے۔ علی فاطمہ حسن و حسین، اور 5ویں ذات سرکار کی اپنی ہے، یہ 5 ملے تو 5 تن پاک۔ یہ لفظ فارسی ہے، ایران سے ہے، عرب سے نہیں آیا، کیوں 5 بھی فارسی ہے، پنجابی بھی 5 کہتے ہیں، اردو والے 5 کہتے ہیں، 5 بھی فارسی ہے، تن بھی فارسی ہے، پاک بھی فارسی ہے، تینوں لفظ ایران سے ہے، لیکن ان کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ روایت کرتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ ایک دن حضور تشریف لائے اور آپ نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو بالوں کی بنی ہوئی تھی، یعنی اون کی چادر سیاہ رنگ کی، وہی چادر جسے آپ کالی کملی کہتے ہیں۔ بھائی سچی بات بتاؤں، چہرہ گورا ہو چادر کالی ہو، اس لیے بھی مگر صدیق کی آنکھ تھکتی نہیں دیکھتے دیکھتے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ تشریف لائے، اتنے میں امام حسن ہوئی تمامی آ گئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا، پھر حسین آ گئے، ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا، پھر خاتون جنت تشریف لائی، حضور نے ان کو بھی چادر میں داخل فرما۔ یہ چادر ہے ایک قدرت کا سائبان ہے۔ پھر علی المرتضیٰ آ گئے، ان کو بھی آپ نے چادر میں
یہ 9 ازواج مطہرات ہیں، کسی کو حضور سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ حضور کا اخلاق ہے اور حسن معاشرت ہے کہ آپ سب کا حق ادا فرماتے ہیں، سب پر شفقت فرماتے ہیں، لیکن جو قلبی تعلق ہے وہ اللہ کی جناب ہے، اس کی حوالہ کریم اس سے متعلق مجھ سے نہ پوچھنا، یہ میرا عائشہ صدیقہ سے خصوصی معاملہ ہے، ویسے میں سب کی حق ادا کرتا، سب ازواج مطہرات خوش باش رہتے ہیں۔ یا میں یہ بھی ذکر کر دوں تو میرا خیال میں بڑا اچھا ہوگا کہ خاتون جنت کی جو ساس مبارک ہے علی مرتضیٰ کی والدہ معاہدہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ہمارے یہاں جو یہ جھگڑا ختم ہوتا ہی نہیں، کسی ساس اور اچھی کو آج تک نہیں ملی اور کسی کو اچھی ساس نہیں ملی، یہ جھگڑا ہے لیکن ہم نے جس حد تک مطالعہ کیا ہے ان 2 ساتھوں کے درمیان کبھی تکرار کسی بات پر نہیں، اتنا گھر کا ماحول کہ جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے، اس لیے کہ کام انہوں نے تقسیم کیا ہوا، 4 دیواری کے اندر جتنا کام ہے وہ خاتون نے جنت کر دی ہے، اور 4 دیواری سے بڑھ جو کام ہے وہ حضرت مرتضیٰ کی والدہ کر دی ہے۔ جب کام اپنا اپنا جھگڑے کے ساتھ تو لوگ کرتے ہیں اور مل کر رہتے ہیں، یہ جنتیوں کی نعمت ہے، جس گھر میں ایسے افراد ہو سب یہ جنت والے ہیں، اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے چند گن ہیں، اگر وہ سیکھ لیے جائے تو گھر کا ماحول بڑا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ سے خاتون جنت کی ناراضگی بن گئی تھی، تو اگر ناراضگی بن گئی تھی تو علی مرتضیٰ نے کیا اس کا رد عمل کیا، جا کر مسجد میں بھیج گئے۔ اس لیے کہ حضور نے 3 ہی مقام صحابہ کو بتائے تھے، چوتھی کوئی جگہ نہیں، یا گھر یا مسجد یا میدان جنگ۔ تیسری جگہ میدان جہاد ہے، صحابہ مسجد میں رہ کر دین سیکھتے، گھر جاتے گھر والوں کو دین سکھاتے اور تلوار لے کر اسلام کے راستے کی رکاوٹ دور کرتے، جہاد کیا۔ آج کلمہ ان کے جہاد کی برکت سے ہماری زبان پر جاری ہے۔ حضور تشریف لائے، آپ نے پوچھا خاتون جنت سے کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا حضرت کو تھوڑی سی رنجش ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں شکر رنجی، یعنی میٹھی رنجش، پیار کی رنجش۔ تو کہیں چلے گئے، آپ مسجد تشریف لے کے دیکھا تو علی سوئے ہوئے، اور مٹی تھی نا، مٹی فرش نہیں تھے، ماربل نہیں لگا ہوا تھا، ٹائل نہیں تھی، وہ زمانہ بہت پاکیزہ زمانہ تھا۔ تو حضرت علی پر مٹی ہوا نے کچھ گرا دی، اور اس میں بڑی حکمت تھی۔ علی کو ایک صدم ملنے والی ہے اور اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ حضور جب تشریف لائے تو دیکھا علی لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ ارے اس سونے والے کی قسمت پر سارے فرشتوں کا جاگنا قربان، کسی سامنے خدا کا حبیب تشریف ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی اوپر نہ گرتی یہ نغمہ نہ ملتا، مٹی گری میرے نبی نے جگایا، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو۔ اب ہمارا ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، ورنہ ابوالکلام ابو حنیفہ کوئی نہیں باپ، اب ہمارا صاحب ہی ہوتا ہے۔ ابا تراب مٹی والے، اصل کنیت آپ کی تھی ابو الحسن، بڑے بیٹے کے نام کی طرف باپ اپنے
انصاف نہیں کیا. امام حسن کی دعا کے ساتھ سنیے بھی ہے اور دوسرے تو ویسے ہی ظالم لوگ ہیں. سلام یا حسین، سلام یا حسین، 1000 دفعہ لکھو. بڑا بھائی کی طرح ہے، اسے سلام کیوں نہیں کرتے؟ سلام یا حسن کیوں نہیں لکھتے؟ چاہیے یہ وہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، اس لیے کہ حسین کی پیشانی کو رسول اللہ نے بعد میں موسم دیا ہے، حسن کی پیشانی کو پہلے چھوڑا. اس دنیا میں آپ کے امام حسین نے سال کے بعد کھولی ہے. امام حسن پہلی مسکرا رہے ہیں، خاتون جنت کی گود میں ہے، علی کے سینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں خاتون جنت کا شین ہے. لہذا حسین کو بھی سلام اور حسن کو بھی علی کو بھی سلام، خاتون جنت کو بھی سلام، ساری آل کو سلام، سارے غلامی کو سلام، ان کے غلاموں کو سلام. میں نے کہا آل سنت نے انصاف نہیں کیا. میں نے ایک دن بتایا تھا نا، آج میں یہاں چاہتی ہوں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ شاباش، سب یاد رکھا ہو. لیکن یہ ہے چند لوگوں کو یاد، باقی سارے خاموش رہے. سب کو کہنا چاہیے تھا خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسن بھی خلفائے راشدین میں شامل ہے. ان کی 6 بار کی اگر خلافت شامل نہ کی جائے 30 سال پورے نہیں ہوتے. لہذا جہاں علی ہے وہاں حسن ہے، جہاں عمر ہے وہاں حسن ہے، جہاں ابوبکر ہے وہاں حسن ہے، جہاں عثمان ہے وہاں حسن ہے. آپ بھی ایک آنکھ اگر نہ ہو اسے کانا کہتے ہیں. یہ عیب ہے جی. اسی طرح کوئی آدمی تھا نا، بازار گیا تو ایک طرف سے دکانیں دیکھتا گیا، یا واپس آیا تو دوسری طرف سے دکانیں کہتے بڑے ہوشیار بازار والے. میں جب گیا تھا ادھر دکانیں تھی، میں واپس آیا فوراً دکانیں کہتے. صاحب تمہاری آنکھ کی یہ قیامت ہے، بازار ویسی بڑا رونق ہے. آپ دونوں آنکھیں کھولو، دونوں آنکھیں، ایک میں حسن کا نور ہے، ایک میں حسین کا نور ہے، ایک میں خاتون جنت کی محبت ہے. ہم تو سارے گھرانے کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ان کی آل کو مانتے ہیں. میں کہ تو خاتون جنت تجھے سلام کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ تو نے ہمیں غوث اعظم دیا، تو نے ہمیں خواجہ غریب نواز دیا، تو نے ہمیں نظام الدین اولیاء دیا. سب سادات ایسے ہیں. یہ خاتون جنت کی قیامت ختم نہیں ہوگی جب تک قیامت نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے آخری ولی امام مہدی، وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے. حسینی بھی تو ہو سکتے ہیں، امام مہدی، امام حسین پاک کی اولاد میں سے تو ہو سکتے ہیں، لیکن امام حسن کی اولاد میں سے بھی آئیں گے. پتہ نہیں کب آئیں گے، خبریں پہلے میرے پاس موجود ہیں. اس لیے کہ امام حسن نے بہت بڑا کام کیا ہے. مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کریں. جنگ کر سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا تھا ممبر پر جب یہ آپ کی گود میں بیٹھے تھے، حضور کبھی مجمع کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے. امام حسن کو اتباع، امام حسن کو اتباع. کبھی مجمع کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے. فرماتے یہ میرا بیٹا سید ہے، وہاں سے سید چلے، حضور کی گود سے سید چلے، امام حسن سے سید چلے، منبر رسول سے سید چلے، مسجد نبی سے سید چلے ہیں، اور سب صحابہ کی موجودگی میں سیدوں کا کہنا روانا ہوا. فرمایا
نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. اس وقت عالم اسلام کا واحد حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن کی مہر ہے. بلکہ حضور غوث اعظم نے تو یہ لکھا ہے کہ امام حسن حق کا امام ہے. اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، لیکن کسی اور غوث اعظم نے لکھی ہے، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی ہے. فرماتے ہیں حسن حق کا امام ہے اور جس کو وہ اپنا مسلح دے دے وہ بھی حق کا امام ہے. مرید پر خوش ہوتے ہیں، وہ کام روحانی ٹھیک کر رہا ہے، اب اس کا کام مکمل ہو گیا، اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دیتے فلاں جگہ تم جا کر بیٹھو، تو وہ اس کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں گئی ہے کہ نہیں گئی؟ اتر گئی ہے کہ امام حسن اتباع حق کا امام ہے اور جس کو وہ اپنی جگہ دے گا وہ بھی حق کا امام ہے. بات کہہ رہی میں حدیث پیش کرنا چاہتا تھا ام المومنین کی کہ تمام ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں حاضر تھے. فاقبلت فاطمہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہے. ام المومنین کی نظر ان پر جم گئی. جو پسند آتا ہے اسی کی رفتار کو آدمی نوٹ کرتا ہے. فرماتے کہ میں نے حضور کی رفتار بھی دیکھی، حضور کیسے چلتے تھے، آج خاتون جنت کی رفتار کو بھی میں نے دیکھا، بالکل حضور کی رفتار کے ہے. سرکار نے اپنی صورت بھی اپنی سیرت بھی اپنے خاندان میں تقسیم فرمائی ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی حدیث ہے کہ سر مبارک سے لے کر سینے مبارک تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے اور سینے پاک سے لے کر قدم تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے. یعنی یہ دونوں کہ ایک حصہ ملایا جائے تو سرکار کی شبیہ بن جاتی ہے. اس لیے سرکار کی مثال کے بعد جب صحابہ کرام کی آنکھیں پیاس محسوس کرتی سرکار کا دیدار کرنا چاہتی تو حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوتے، زیارت کرتے، پیاس بن جاتا. ہر سینہ وغیرہ بڑے صحابی ہیں. ایک دن اپنی چادر کے ساتھ امام حسین کے قدم صاف کر رہے ہیں. امام حسین کے بچے حضور نے جب ساتھ فرمایا اس وقت خاتون جنت نے جب ساتھ فرمایا اس وقت امام حسین کی عمر 49 سال اور حضور کے بعد 6 ماہ خاتون جنت کا وصال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 7.5 سال عمر تھی جب حضور نے وصال فرمایا. لیکن امام حسین سے حضور کا اگر حلیہ پوچھو ایک بار کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ وہ علی مرتضیٰ سے بھی حضور کا حلیہ پوچھا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی پوچھا کرتے تھے. انہیں یہ شوق تھا. امام حسن بھی پوچھا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے چوری ایک دونوں بھائی گھر میں بیٹھے ہیں تو امام حسن نے حضور کا حلیہ مبارک ذکر کرنا شروع کیا. امام حسن پہلے پڑھ گئے. یہ ویسے تیز تھے، امام حسن سے امام حسین تیز تھے ذہن کے لحاظ سے بھی. جب صلح کی امیر معاویہ کے ساتھ یہ امام حسین کو پسند نہیں تھی لیکن بڑے بھائی کے سامنے بہت نہیں سکھایا. جس طرح امام حسن نے بیعت کی امیر معاویہ سے، اس طرح امام حسین نے بھی بیعت کی ہے. الوداع احمد میں آیا. الحمدللہ ہمارے لائبریری موجود ہے. امام حسن نے حضور کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا تو امام حسین نے فوراً بیان کر دیا. فرمایا میں جب اس سے چھپا کر یہ صحابہ سے پوچھتا تھا تم نے پہلے ہی یاد کر دیا ہے. حضور کا حلیہ یاد کرنا اور نماز
پنجابی کہتے ہیں کھ پلے نہیں سارے سچی کھ پلے نہیں دنیا کے پیچھے دوڑے میں بھی آپ نہیں آئی دین بھی ہاتھ سے نکل گئے محبت والے پوچھتے ہیں ابرو کیسے تھے پلکیں کیسی تھی پیشانی کتنی کشادہ تھی کیسی چمکدار تھی رخسار کیسے تھے لب کیسے تھے اگر کوئی فارسی سمجھنے والا ہو اسے ذوق پیدا ہوگا عارض سے عارض کیسے اسے تھی کیسے کیا کروں عارض سے عارض کیسو تھی کیسو صبح تھی صبح شام تھی شام یہ صبح ہے یہ شام تیری یہ زلف ہے شام غریبہ تیری یہ زلف ہے شام غریبہ جبھی تیری مجھے صبح پتہ ہے اللہ اکبر شعر میں ہم نہیں کو بولنا چاہتے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں بھی یہ شوق ہونا چاہیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کو پوچھنا اس کو تصور میں لانا اس سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے دیکھا سرکار خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں اور ان کا چلنا حضور کے بالکل چلنے کے عین مطابق تھا حضور کی خدمت میں جب حاصل ہوئی آپ نے مرحبا بابنتی حضور نے خوش آمدید یہ نہیں کہ وہ آ کر بیٹھ گئی بس حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی نہیں توجہ فرمائی مرحبا بابنتی میری بیٹی تیرا آنا بہت اچھا ہے آؤ بیٹھو پھر حضور نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اپنے قریب بٹھایا ثم سارا پھر حضور نے ان کے کان مبارک میں کچھ آہستہ سے بات کی تو خاتون جنت رونے لگے جب حضور نے ان کو دیکھا نا گریہ ازاری تو حضور نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ بات فرمائی تو وہ ہنسنے لگ گئے رلاتے بھی ہوئی ہے ہنستے بھی ہوئی ہے اس سے مسئلہ نکلا پہلے ان کی یاد میں رونا سیکھا انشاءاللہ پھر ہنسانا بھی ہوگا پہلے رونا ہے پھر ہنسانا ہے اگر تو ہنسنا چاہتے اس دنیا میں تو پھر رونے کا تھا شوق میں پروانا تاثر نام نوزی باصوف نام نوزی شاید کہ تو ہم خاتون جنت میں ہنسے لگے اب یہ راز کی بات ہے ام المومنین فرماتی ہے خاتون جنت سے کہ مجھے بتاؤ حضور نے کیا کہا ہے سرگوشی نے فرمائی کیا کہا ہے سبحان اللہ فرماتی ہے رسول پاک کا یہ راز ہے میں اس کو افشا نہیں کر سکتا خاتون جنت کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بڑا مقام ہے لیکن راز داری ایک مسئلہ اگر آپ سمجھنا چاہیں سورہ نور میں ایک آیت آتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَّ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا کہ فاحش فضول بات لوگوں میں پھیلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے میں عذاب ہے اچھی بات بے شک پھیلاؤ گندی بات نہ پھیلاؤ اور یہ فیس بک تو ہے ہی گندی باتوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے میں مثال دیتا ہوں اور بڑی نصیحت کی بات ہے اگر آپ اپنے بچوں کو دوستوں کو پابند کریں غالباً 7-8 سال کی بات ہے قصور
قصور میں بلے شاہ صاحب کے قصور میں ایک بچی کی عزت لوٹی گئی تھی، ساری دنیا میں پھیلا، یہ خبر ساری دنیا میں پھیلا دی گئی۔ کیا حاصل ہوا؟ اس کو چھپانا چاہیے، عدالت میں لے جانا چاہیے، مجرم کو سزا دینی چاہیے، قانون کا تقاضا پورا ہو جائے، لیکن پھیلانا، جس سے خبر سنی پڑی دوسرے تک ضرور پہنچائے، تو گویا ہم بدکاری کی باتیں پھیلانے کی عادی ہیں، اچھی باتیں نہیں پھیلاتے کہ یہ آیت ہم نے سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے، اس کو آگے پھیلائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ الحمدللہ احادیث کا جتنا ذخیرہ ہے یہ سب صحابہ کرام کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے ہم سے تک پہنچا ہے، کوئی گندی بات صحابہ نے ہم تک نہیں پہنچا۔ سب اچھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے کمے آ گئے، ہمارے ذہن گندے ہو گئے، ہم گندی بات کو کیوں اچھالتے ہیں، کیوں آگے پھیلاتے ہیں، اس پر مٹی ڈالا۔ آپ مجھے حدیث سناتا ہوں، رسول پاک نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالتا ہے اس کے عیبوں پر قیامت میں اللہ پردے ڈالے گا۔ جو ڈر رہا ہے کہ قیامت کو میرے پردے ڈالے جائیں، مجھے بے نقاب نہ کیے جائیں، میرے عیب لوگوں کے سامنے نہ کھولے جائیں، وہ دنیا میں اگر کسی کا عیب دیکھتا ہے سنتا ہے پردہ ڈالے، پردہ وہ کہنے والوں میں چھوڑ ڈال، یہ کوئی بات کرنے والی ہے، یہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس لیے اقبال نے کیا کہا تھا، تو غنی از دو عالم من فقیر، روز باشد روز رہائے من پذیر۔ اے اللہ تو غنی ہے دونوں جہانوں سے، قیامت کے دن میں اگر عذر پیش کروں تیری جناب میں قبول فرما لینا، میں نکمہ ہوں تیری جناب میں آ گیا ہوں۔ وارث ساتھ اللہ بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بن عامگیر۔ اور اگر میرے اتنے عیب ہیں جن کا تو نے مجھ سے حساب لینا ہے، میرے گناہ نہیں معاف کرنا ہے، ایک مہربانی فرمانا، حضور کی نگاہوں سے بڑھ چڑھ میرا حساب لینا، مجھے حضور کے سامنے شرمندہ کر دینا۔ ایک مولوی صاحب کو ان کی ربائی بڑی پسند آئی، یہی ربائی سبب بنی ہے میری علامہ اقبال سے نسبت کی۔ میں نے کل دلی کے زمانے میں یہ ربائی پڑھی تھی، میں نے کہا کمال بات کر دی ہے، اتنا سرکار کا حیا ہے، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کا ضروری حساب لینا ہے تو میرے نبی کے سامنے میرا حساب لینا۔ ایک مولوی صاحب کو یہ ربائی پسند آ گئی، انہوں نے مجھ سے مانگ لی، علامہ اقبال نے ربائی ان کو دے دی، اب ان کا دامن خالی ہو گیا، انہوں نے اس کے بدلے میں ایک اور شعر لکھا اور وہ بھی اسی معنی کا، مختصر بھی ہو گیا، مقود رسوا حضور خواجہ والا حساب ناز چشم اور نہاری۔ اے اللہ میرے نبی کے سامنے مجھے شرمندہ رسوا نہ کرنا، علیحدہ میرا حساب لینا، حضور سے علیحدہ حساب لینا۔ خاتون جنت نے پردہ ڈالا، فرمایا نہیں حضور کا یہ راز ہے، نہیں کسی کو بتا سکتے۔ جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر میں نے خاتون جنت سے پھر پوچھا، دیکھو نا یہ علم کی طرف ہے، یہ علم کی طرف ہے کہ حضور نے جو بات فرمائی وہ علم والی ہوگی، یقیناً راز والی بات ہے تو وہ پوچھنی چاہیے۔ یہی شوق تھا بچپن سے عائشہ صدیقہ کو جو سب سے اوپر انہیں لے گیا۔ حضور کا مثال ہو گیا تو فرماتی ہیں میں تجھے قسم دیتی ہوں میرا حق تجھ پر بہت زیادہ ہے، خاتون جنت مجھے وہ بات بتا دو حضور نے کیا فرمایا۔ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جب حضور نے سرگوشی فرمائی تو آپ نے فرمایا جبریل امین ہر سال ایک دفعہ آ کر قرآن پاک کا میرے ساتھ دور کیا کرتا تھا، اس سال اس نے 2 دفعہ کیا ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ میرا یہ آخری سال ہے، آپ کا دنیا سے جانے والا ہے۔ جب حضور کے وصال کی خبر میں نے سمجھی تو پھر مجھ پر دقت داری ہو گئی کہ جدائی ہو جائے گی، دوری ہو جائے گی۔ پھر جو رلاتے ہیں وہ انسانے کا بھی فرق جانتے ہیں۔ خاتون جنت کو دوبارہ
بنا دیا جائے. ایک روایت. دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ میری بیٹی میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا تو بھی کہتے ہیں کہ علم کسی کو نہیں ہے، کل کا علم کسی کو نہیں ہے. نبی بتا رہا ہے کہ اہل بیت میں سے پہلے قوم دنیا سے اٹھے گا. جتنے بیٹھے ہو کسی کو کوئی خبر ہے نہیں خبر، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا. سمجھے نا؟ اگر غیب کا لفظ آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے اسے غیب کر دو، لیکن علم کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے. عالم علم والے اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا ہوا ہے اور اللہ ہی نبی کو بتاتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے ہر نوع علم تجھے عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے میرے پاس تم آؤ. تو پھر میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی کہ دنیا کا سفر بڑا مختصر ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں ان پاک لوگوں کا کمال ذکر نہیں کر سکا اور کوئی بھی نہیں حق ادا کر سکا. اس میں سب سے زیادہ دخل بنو امیہ کی حکومت کا ہے. بنو امیہ کی حکومت بڑی طویل رہی ہے اور اس دور میں اتنا ان کا ڈنڈا چلتا تھا کہ علماء بھی اندر خانے اندر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اہل بیت کی ممبر پر. تمہارے شاید علم میں نہیں ہے کہ ایک امام کو ممبر پر شہید کر دیا گیا تھا، مار کر شہید کر دیا گیا تھا. بنو امیہ نے اپنے متعلق حدیثیں گھڑ لی ہے اور اہل بیت کی حدیثوں پر اور ان روایات پر، ان کے حالات پر، واقعات پر، ان کی کرامات پر، ان کے فضائل پر پردے ڈال دیے. اگر آپ صرف ڈھونڈے امام حسن مجتبیٰ کی، خاتون جنت کی، امام حسین پاک کی سیرت تلاش کریں تو میں شاید کوئی مشکل سے کوئی کتاب ملے، کسی نے نہیں لکھی. یہ اس امت پر بڑا ظلم کیا ہے بنو امیہ نے. سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کوئی نہیں بنی امیہ سے بچے گا. یہ وہ روح ہے، پاک روح ہے کہ ممبر پر امیر مرتضیٰ پر لعن و طعن کیا جاتا تھا، لیکن اس جوان نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو یہ قانون بنا دیا، خبردار کوئی بولنا علی کے خلاف زبان مت کرو. حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، ان کا نام ہے زید. وہ کسی کام کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عبدالعزیز بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اس لیے ان کا دور سنہری دور ہے. اور جس امام نے عدل کر لیا ہے، حضور کا فرمان ہے قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے لیے. عادل بادشاہ، اب میں ان کا ذکر کروں تو دن اور بغیر ہو گیا. آج یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں. حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، ان کے اسم مبارک
رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے پر تشریف لے گئے، سواری پر سوار ہو گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ کا ہی جنازہ تھا، یا باہر گئے جنازے پر تشریف لے گئے. جب واپس آنے لگے تو سواری پر سوار ہونے لگے. عبداللہ بن عباس حضور کے چچیرے بھائی، حبر الامہ، حضور کے پسندیدہ نوجوان، شفقت والے، محبت والے، نوازا حضور نے ان کو بے پناہ اور ان کے لیے علم کی دعائیں فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فوراً دوڑ کر آئے اور رکاب پکڑ لی. سوار جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بول اس کا زین کو ایک طرف کھینچ لیتا ہے، دوسری طرف سے رکاب پکڑنی پڑتی ہے تاکہ زین اپنی جگہ رہے، پشت پر رہے اور سوار ہو جائے. وہ خاندانی نبوت میں سے ہے، یہ صحابی ہے جلیل القدر کاتب وحی جامع قرآن. حضرت زید بن ثابت نے معذرت کی کہ آپ اہل بیت میں سے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ وہ سید ہے، یعنی اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے، یہ صحابی ہے اور عالم دین ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے رسول پاک نے تاکید فرمائی ہے کہ علماء کا احترام کرو. میں آپ کا احترام کر رہا ہوں. زید بن ثابت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا. ہمیں رسول پاک نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا. ہم تعظیم میں جاتے ہیں، بھائی تعلیم دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے. علماء، کوئی پیر ایسا نہیں، کوئی پیر ایسا نہیں جو کسی عالم کا مرید نہ ہو، اور کوئی عالم ایسا نہیں جو کسی پیر کا مرید نہ ہو. کوئی پیر ایسا نہیں جو کسی عالم کا شاگرد نہ ہو. پیر کس سے پڑھتے ہیں؟ علماء سے پڑھتے ہیں. جتنے بڑے بڑے پیر گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم بنے، علماء نے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. آج ذرا کمزوری آ گئی. پیر جی کی بیٹے جو ہے نا وہ اب پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کلین شیخ بننا چاہتے ہیں. اللہ دعا کیا کرو ان کے لیے خاص طور پر. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے مشائخ ہیں نا، پیر ہیں، گدی نشین ہے، درباروں والے، اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا. اسی کے ہمارے اولاد نماز پڑھنے والے قانونی میں گدی پر بیٹھنا ہے. آل بیت کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے. ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ان کی خدمت